انسان کو بیدار ہو لینے دو، ہر کو پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ نہ معجزہ ہے کربلا نہ حادثہ ہے کربلا، جو خون سے لکھا گیا وہ فیصلہ ہے کربلا۔ یہی نہیں کہ صرف اپنے دور میں، آج بھی جہان مصلحت میں حرف برملا ہے کربلا۔ ہر ایک جبر کے خلاف خیر کے محاذ پر جو مستقل بپا رہا وہ معرکہ ہے کربلا۔ اپنی اس خاص پیشکش میں ہم بات کریں گے سانحہ کربلا کے منفرد رنگ کی، امام حسین کی قربانی کی عظمتوں کی، اس کی ندرتوں کی، اور ہندوستان میں محرم کی صورتوں کی۔ ہمارے ساتھ ہیں معروف صحافی، ادیب اور شاعر جناب چندربھان خیال صاحب، آپ کا استقبال ہے۔ خیال صاحب، بات کربلا کی ہو رہی ہے، آپ کے نزدیک سانحہ کربلا کی کیا اہمیت ہے اور کیا پیغام ہے امام حسین کا؟ دیکھیے لائق صاحب، دنیا کی تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو بے شمار جنگیں وجود میں آئی اور اب ان کا تاریخ میں بھلے ہی ذکر ہو لیکن لوگ بھول چکے ہیں۔ بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں اور ان کا ایک ہی مقصد ہوتا تھا، اقتدار کے حصول کے لیے، نئی حکومتیں قائم کرنے کے لیے، پاور حاصل کرنے کے لیے، یہی ایک مقصد ہوا کرتا تھا۔ جنگوں کا عام طور پہ جو ہے جتنی بھی جنگیں ہوئی ان کا ایک ہی مقصد ہوا کرتا تھا، لیکن جب ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں جنگ جو ہے وہ ایک دوسری ہی جنگ، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1400 سالوں سے یہ جنگ جو ہے، یہ سانحہ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں نقش ہے پوری طرح، اور ایک ایک حرف، ایک ایک لمحہ اس جنگ کا ہماری آنکھوں کے سامنے، وہ تمام مناظر ہمارے آنکھوں کے سامنے آج بھی گھومتے ہیں۔ حالانکہ 1400 سال گزر چکے ہیں لیکن ہم اسے فراموش نہیں، اور نہ ہی فراموش کر پائیں گے، کیونکہ وہ ایک خاص مقصد تھا۔ اس کا مقصد جو تھا اصل میں کیا ہے کہ لوگ کہیں کہ بھائی وہ جنگ کسی اقتدار کے حصول کے لیے لڑی گئی ہو، کوئی بغاوت کی گئی ہو، یا کسی طرح کا کوئی ایسا لالچ رہا ہو، انفرادی ذاتی قسم کے لیے، یعنی اپنی ذات کے لیے وہ لڑائی نہیں لڑی گئی تھی۔ وہ دراصل ایک باطل کے خلاف حق کی لڑائی تھی، حق کی آواز بلند کی گئی تھی، اور ایک یہ سمجھیے کہ آزادی اظہار رائے کے لیے، اس کے حفاظت کے لیے وہ لڑائی لڑی گئی تھی۔ اصل مقصد اس کا تھا، اور سب سے بڑا پیغام جو تھا اس لڑائی کا، اس جنگ کا، اس سانحے کا، وہ تھا قیام امن۔ امن کے لیے ہی وہ جنگ لڑی گئی تھی، اصل مقصد تھا وہ قیام امن۔ آپ دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے تو اور بھی راستے تھے مقابلے کے، لیکن انہوں نے امن کا راستہ چنا۔ انہوں نے تلوار اٹھائی، لیکن تب اٹھائی جبکہ ظالم نے انتہا کر دی۔ اپنی طرف سے انہوں نے کبھی پیش قدمی نہیں کی اس جنگ میں۔ انہوں نے بار بار اپنی طرف سے کوشش کی، بار بار یہی کہا کہ بھائی جنگ ٹل جائے، اور اس کے لیے انہوں نے جو حکمت، جس طرح سے انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی، ارے یہاں تک کہ اپنے آپ کو اتنا جنگ کی خاطر انہوں نے اتنا اپنے آپ کو ونمر بنا لیا کہ حالانکہ وہ بہادر تھے، ایسی بات نہیں تھی، کسی سے کمتر نہیں تھے، کمزور نہیں تھے، لیکن اور ان کے چاہنے والوں کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی، ایک اچھی خاصی فوج تیار کر سکتے تھے وہ۔ یہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ کوفے میں ہی ان کے چاہنے والوں کی ہزاروں کی تعداد تھی، اور وہ وہاں پر بیعت کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں اس طرح سے نہیں، میں امن کے لیے جا رہا ہوں، اور امن کے قیام کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے اس بات کو کہ جہاں امن ہوگی وہاں انسانیت کی حفاظت ہوگی، وہاں انسانی اعلیٰ قدروں کو فروغ حاصل ہوگا، اور جہاں انسانیت کا بول بالا ہوگا وہاں پر خوشحالی اور تعمیر کے راستے کھلیں گے۔
لوگوں میں کہنا چاہیے اور بھی بہت سی چیزیں جو معاشرے میں ہونی چاہیے، جس طرح کا معاشرہ ہونا چاہیے، پرامن پرسکون معاشرہ ہونا چاہیے اور لوگوں کو ہر ایک کو آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے، وہ ایک ایسے معاشرے کے لیے اس جنگ میں شریک ہوئے. یہ جنگ انہوں نے صرف لڑی ہے تو امن کے لیے لڑی ہے، ان کا مقصد امن تھا، جمہوری قدروں کی خاطر لڑی تھی. جو ان کے نانا نے جو جمہوری نظام اس دنیا میں لائے اور جس طرح سے مشاورت کو انہوں نے فروغ دیا دنیا میں کہ بھائی ایک اسلامی حکومت نظام جو ہے وہ اصل میں جمہوری نظام ہے. جمہوریت کی وہ قدریں لگاتار اس روایت کو قائم رکھنے کے لیے، اسے آگے بڑھانے کے لیے یہ جنگ لڑی گئی تھی. تو اصل مقصد، اصل پیغام جو تھا وہ انسانیت کی تحفظ کے لیے، انسان کے تحفظ کے لیے اور حقوق انسانی سب سے بڑی چیز ہے. اور جو آپ نے فرمایا کہ وہ اظہار رائے کی جو سب سے بڑی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بھی ہندوستان میں نہیں دنیا بھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ اظہار کی آزادی پر جس کا قدغن لگانے کی کوشش ہو رہی ہے آج کل. ہم دیکھتے ہیں ابھی حال ہی میں دیکھیے گا گوری لنکیش کا قتل ہوا، اس سے پہلے کلبرگی کا قتل ہوا، اور بھی کئی دانشور حضرات کا قتل ہو چکا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ پیغام تھا کہ دیکھیے ہمیں حق کے لیے کبھی اپنی زبان کو بند نہیں رکھنا ہے، کسی سے ڈرنا نہیں ہے، کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے. سمجھوتا وادی وہ نہیں تھے، سمجھوتا کر سکتے تھے وہ، لیکن نہیں، حق کے لیے، حق اور انصاف کے لیے، ظلم و استبداد کے خلاف انہوں نے حق کی لڑائی لڑی ہے، صرف اس لیے کہ انسان آزاد رہے، اپنی بات کو آزادی کے ساتھ کہہ سکے اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل عمل میں آئے جو کہ واقعی پرامن ہو، جہاں ہر ایک برابر ہوں. جو نظام اب اللہ کے رسول نے دیا، اس نظام کی حفاظت کے لیے انہوں نے اس جنگ میں کہنا چاہیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو مٹا دیا، سبھی اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو مٹا دیا. اپنی گردن کٹا لینا تو پھر بھی آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو تلواروں میں ڈال دینا حق کے لیے، یہ صرف امام حسین. اچھا، یہاں پر ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا، اور وہ ضروری بھی سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو میں آئے وہ باتیں، کہ دیکھیے جب اپنا اپنے سے بچھڑتا ہے تو دکھ تو ہوتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے. اور پھر ایسی محبوب، اسلام کی محبوب ترین شخصیت جس کا قتل ہوا ہو، اور انہی کا نہیں بلکہ ان کے خانوادے کے دوسرے جو رفقا تھے، جو ان کے ساتھی تھے، ان کے بیٹے بیٹیاں بھتیجے بھائی تھے، ان سب کے ساتھ میں اس بے دردی کے ساتھ میں جو سلوک کیا گیا، بے دردی کے ساتھ میں مارا گیا، یہ کوئی معمولی بات. بعد میں خواتین کو گرفتار کیا. تو یہ سب تو بھائی آنسو تو کسی کے بھی، ہر انسان کے آنسو نکلیں گے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ایسا واقعہ پیش آئے اور ہم روئیں نہیں، ہمیں تکلیف نہ ہو، ہم ماتم نہ کریں، تو یہ ناممکن ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں صرف یہیں تک محدود نہیں رہنا چاہیے. اصل جو پیغام ہے ہمیں اس پیغام کو پہنچانا ہے، عام آدمی تک پہنچانا ہے. تبھی ہم سمجھیں گے کہ ہم نے امام حسین کے اس پیغام کو، جس کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، جس کے لیے انہوں نے شہادت دی ہے، ہم اس کو واقعی اپنے میں جذب کیا ہے، اس پر عمل کیا اس پیغام پہ، اور دنیا میں کیونکہ امن کی خاطر اصل مقصد جو تھا، اگر ہم نے دنیا میں امن لانا ہے تو اس پیغام پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے. کہ حق کے لیے جس طرح سے انہوں نے تلوار اٹھائی ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنی گردن کٹائی ہے، وہ میرا خیال ہے اس سے بڑی مثال آپ کو انسانی تاریخ میں آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی. یہ بہت بڑی بات. اور اس قربانی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عقیدے کی جو چوائس انسان پر ہونی چاہیے. امام حسین خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، یزید تخت پہ تھا، لیکن جب اس نے یہ کوشش کی کہ وہی بات جو وہ چاہتا ہے امام حسین بھی مان لیں، تب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہی کریں. بالکل ہمارا عقیدہ اپنا ہے، آپ تخت پر حکومت چلاتے ہیں چلائیں، لیکن اگر آپ یہ بھی چاہیں گے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہی کرنے لگے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان کے سامنے 3 راستے تھے. پہلا راستہ یہ تھا کہ خاموشی کے ساتھ بیعت کر لیں اور بیٹھ جائیں اور سارے آرام اور عیش و آرام ان کو مہیا کر دی جائے. ایک راستہ تو وہ تھا جو ان جیسے سرفروشوں کے لیے، ان جیسے انسانیت کے حامی کے لیے ناممکن تھا. وہ یہ راستہ نہیں انہوں نے چنا. دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ تلوار لے کر کے میدان میں بغاوت کا علم لے کر کھڑے ہو جائیں اور افراتفری سی پھیل جائے، بدامنی پھیلے، تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے. انہوں نے تیسرا راستہ چنا کہ ٹھیک ہے، ہم یزید پر بیعت بھی نہیں کریں گے اور ان کی حمایت بھی نہیں کریں گے.
خاموش رہیں گے. یہ راستہ امن کا راستہ تھا, یہی راستہ تھا جو انسانیت کی طرف لے جاتا تھا, اور یہی پیغام وہ دینا چاہتے تھے, چاہے اس کے لیے ہمیں جان دینا پڑے, اس کے لیے تکلیفیں اٹھانا پڑے, اس کے لیے جو کچھ بھی قربانی ہو سکتی ہے وہ سب دینے کو تیار ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کی دنیا میں امن قائم ہو, انسانی معاشرے میں امن قائم ہو, کیونکہ امن ہی ہے جو انسان کو آگے ترقی کے اور تعمیر کے راستے پہ لے جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ یہ پیغام آفاقی ہو گیا. 1400 سال پہلے کا ایک واقعہ اور عراق اور عرب کا واقعہ جی ہندوستان میں, دنیا میں اور خصوص ہندوستان میں جس طرح سے آج ان کی یاد منائی جاتی ہے وہ مجھے لگتا ہے عظیم المثال ہے. ایسی مثال آپ کو نہیں ملے گی. آپ ابھی فرما رہے تھے کہ یہ صرف آہو بکا کا معاملہ نہیں ہے, اس کے پیغام ہیں اور ان کی اشاعت ہونی چاہیے, وہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اور اس پروگرام کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ وہ لوگوں تک امام حسین کا جو پیغام ہے, کربلا کی جو اصل آواز ہے وہ پہنچے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ آہو بکا اور ماتم تو ایک حصہ ہے اس کا, وہ ضرور ہے. دیکھیے وہ انسانی فطرت ہے, آپ صرف اس کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ ہم سب یہ مانتے ہیں کہ کربلا کی یاد اور امام حسین کا ذکر اس غم کے ساتھ ساتھ آواز احتجاج بھی ہے, اور ایک مسلسل آواز احتجاج ہے. ہم پرترودھ کرتے ہیں اس بربریت کا, اس ظالم حکومت کا جو یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی کر لو. تو یہ عزاداری کا ایک بڑا پہلو احتجاج بھی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس پہلو کو ہمیں اور ابھارنے کی ضرورت ہے. بالکل ضروری. آج کے دور میں, خاص طور پہ آج ہم دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں, چاروں طرف موقع پرستی اور خوشامد کا دور ہے. ہر طرف کہنا چاہیے کہ انتشار پھیلا ہوا ہے. لوگ اپنے فائدے, ذاتی اور نجی فائدوں کے لیے بڑے سے بڑی کہنا چاہیے کہ سماجی جو مفاد کی چیزیں ہیں ان کو نظر انداز کر رہے ہیں. قتل و غارت گری کا معاملہ, بات پہ لوگ فساد اور جنگ کے لیے آمادہ ہیں. تو یہ ساری جو خرابیاں ہیں, ان خرابیوں کو ہمیں دور کرنا ہے, اور یہ دور ہو سکتی ہے تبھی جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام کو, جس کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے, اپنے بچوں کی قربانی دی ہے, اپنے سگے رشتہ داروں کی قربانی دی ہے, اس قربانی کو ہم اگر کہنا چاہیے کہ اس پیغام کو اگر ہم نے عمل میں لائے اسی روح کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ, اور ہمیں اس جذبے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, دکھ ہے, سب کو دکھ ہے. ہم ایک بہت بڑی شخصیت, ایک بہت عظیم شخصیت کے ساتھ میں جو ظلم ہوا ہے, تو وہ دکھ تو ہمیں ہوگا ہی, لیکن اس دکھ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے کہنے چاہیے مضبوط بنا کے اپنے آپ, وہ پریرنا سروت ہیں ہمارے, بالکل وہ ہمارے لیے ایک محرک ہیں. تو اس پیغام کو, اس جذبے کے ساتھ میں اگر ہم میدان عمل میں آئیں تو یہ دنیا جنت بنتے دیر نہیں لگے گی. یہ آج کی جو دنیا ہے جس میں پھر نفرت اور فرقہ پرستی اور دہشت گردی اور کٹر پرستی جس طرح سے سر اٹھا رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ امام حسین کی یہ قربانی کی یاد آج اور زیادہ ضروری ہے, اور ہم سب کو اس سے روشنی لینے کی ضرورت ہے. ظلم بار بار جو یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ ذکر مٹ جائے, اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ اس کی پنڈلیاں کانپنے لگتی ہیں جب امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے, اور جو مظلوم ہے اسے ایک طاقت ملتی ہے. اسے لگتا ہے کہ اگر 72 لوگ کربلا میں ایک بڑی طاقت کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں اور آخر تک وہ اس پر کاربند رہے اور اپنی بات کی, تو آج ایک بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہونے میں اسے بھی ایک حوصلہ ملتا ہے. امام حسین سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں آج, جو ہے آج کے جو حالات ہیں, ان میں ہمیں امام حسین کے اس جذبے کی بہت ضرورت ہے. وہ جذبہ ہمیں طاقت دیتا ہے, وہ جذبہ ہمیں قربانی کے لیے آمادہ کرتا ہے, ہمیں مرنے اور مٹنے کے لیے آمادہ. اور یہ ہماری موت, ہماری قربانی, ہماری سرفروشی جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی اگر ہم انسانیت کے لیے قربان ہوتے ہیں. ہم اگر انسانوں کی حفاظت کے لیے قربان ہوتے ہیں, امن کے لیے قربان ہوتے ہیں. دنیا میں اگر امن قائم ہے تو سب کچھ قائم ہے, سب کچھ ہے, اور بنا امن کے انسان ترقی کر ہی نہیں سکتا. لہذا اس پیغام کو جو لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب وہ ایک لڑائی تھی, وہ کئی طرح کی باتیں کرتے, ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ان کا سیدھا سا ایک مقصد تھا, اور وہ واضح ہے. اسلام ٹھیک ہے, اس زمانے میں ان کے خلاف جو بھی تھے وہ اسلام دشمن تھے, وہ مسلمان نہیں تھے,
مسلمان ہوتے تو بچوں کا قتل نہیں ہوتا. مسلمان کا مطلب تو انسان ہے. نام کے مسلمان، وہ تو نام کے مسلمان تھے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو انسانیت کے لیے جان دیتا. مسلمان تو وہ تھے، سچے مسلمان تو حضرت امام حسین تھے اور ان کے ساتھی تھے. وہ نہیں تھے جو کہ موقع پرست تھے، جنہوں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر کے ایک مسلمان کا نام اوڑھ لیا، ایک مسلمان کی چادر اوڑھ لی اور کہہ دیا کہ صاحب ہم تو اسلام کو ماننے والے ہیں. یہ ایسے نہیں ہوتا. اسلام کا ماننے والا جو صحیح معنوں میں اہل اسلام ہے، وہ کسی بچے کو، بے گناہ بچے کو قتل نہیں کر سکتا، وہ عورتوں پہ وزارت نہیں ڈھا سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا. اور آج بھی وہی دیکھ رہے ہیں ہم، کتنے یزید پھیلے ہوئے ہیں ساری دنیا میں، لوگوں کا قتل کر رہے ہیں، اپنے ہی بھائیوں کا قتل کر رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کا قتل کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ یزیدیت کے اثر میں ہیں. جی وہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ باطل کا ساتھ دے رہے ہیں، حق کا ساتھ نہیں دے رہے. اور حق کا بول والا تو تبھی ہوگا جب ہم حضرت امام حسین کے نقش قدم پر چلیں گے. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو ناظرین یہاں وقت ہوتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم فوراً حاضر ہوتے ہیں. انسان کو بیدار ہو لینے دو، ہر کو پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین. پیغام کربلا یہ ہے کہ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو شاید آج اسلام کا کوئی نام لیوا نہ ہوتا. اور جو سب سے بڑا آتنکواد تھا، یزید آتنکوادی تھا، اور اس کے سامنے جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل ویال کو لے کر کے قربانی دی اور یہ پیغام دیا کہ کبھی بھی آتنکواد کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے اور اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی جیت ہوئی. آج کربلا اس معاملے میں بھی بہت اہم ہے. کربلا کا واقعہ کہ جو تمام دیشوں میں آتنکواد ٹیررزم پھیلا ہوا ہے، اس سے لڑنے کا درس دیتا ہے کربلا کا واقعہ. امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ضرور ہو گئے، لیکن انہوں نے پوری دنیا کو راستہ دکھایا امن و امان کا. جب سے دنیا قائم ہوئی تب سے دو طرح کے لوگ دنیا میں رہے، اور میں سمجھتا ہوں رہیں گے. اس لیے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ اگر تمہارے مخالف نہیں ہیں، روشنی کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب روشنی کا وجود نہیں. ازل سے قیامت تک پیغام کربلا کی عظمت کو آپ فراموش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام نے وہاں سے نئی زندگی اختیار کی، اور جنت کے شہزادے امام علی مقام کا جو احسان میرے رسول کے دین پر ہے وہ تو قوم بھول ہی نہیں سکتی. میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں خدا نہ خواستہ اگر بیعت ہو جاتی، جو ناممکن بات تھی، خدا نہ خواستہ اگر بیعت ہو جاتی تو اس رسول کے دین کا کیا ہوتا. انسان کو بیدار ہو لینے دو، ہر کو پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین. بریک کے بعد آپ کا پھر استقبال ہے. آج بات ہو رہی ہے ہندوستان کے محرم کی، امام حسین کے پیغام کی، اور ہمارے ساتھ ہیں معروف صحافی، ادیب اور شاعر چندربھان خیال صاحب. خیال صاحب، ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جو پیغام ہے اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ اگر ہم اسے اپنا لیں تو بہت سے مسائل آج کے دور ہو سکتے ہیں. وہ ظلم کا جو لشکر ہے جو اندھیرا بانٹ رہا ہے، اس کے خلاف امام حسین ایک روشنی کی بڑی طاقت ہے. اگر ہم بات ہندوستان کی محرم کی کریں، دنیا کے تمام حصوں سے الگ ہے ہندوستان کا محرم. یہ اکیلے شاید ایسی جگہ ہے جہاں تمام مذاہب، مسالک، امیر، غریب، راجا، پرجا، سب میں ایسے لوگ ہیں حساس دل جو امام حسین کو اسی طرح سے یاد کرتے ہیں جیسے مسلمانوں
کے بعد مسالکیات کرتے ہیں؟ آپ کو یہ بتاؤں میں جس بستی میں پیدا ہوا ہوں، مدھیہ پردیش کے ہوشنگ آباد ضلع کے ایک بابئی قصبہ ہے، چھوٹا سا قصبہ ہے. جب میں بچپن میں میرا آپ سے 60 سال پہلے اس کی آبادی کوئی 3,500 کی رہی ہوگی. اس میں مسلمانوں کی آبادی صرف 10% تھی. اور جب محرم آتا تھا تعزیے بنائے جاتے. وہاں ایک بات بتا دوں، وہاں کوئی شیعہ نہیں تھا، سارے سنی مسلمان تھے، اور وہ تعزیہ بناتے تھے، عزاداری کرتے تھے، اور مرثی وہ گائے تھے. اور سارے ہندو جو تھے اور جین تھے اور دوسرے لوگ تھے، جو سب برادریوں کے لوگ سب شامل ہوتے تھے تعزیوں کی. جب تعزیوں کا جلوس نکلتا تھا تو ہماری مائیں ہم لوگوں کو تعزیے کے نیچے سے نکالا کرتی تھی. تعزیے جب شام کے وقت ایک لائن میں 20-25 تعزیے ہوتے تھے تو لوبان ہم لوگ عورتیں اور بچے بوڑھے سب لوبان ڈالتے تھے اور اس طرح سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے. کیا ایک ایسا روحانی منظر ہوتا تھا، آپ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ ہندو کا تہوار ہے کہ مسلمان کا تہوار ہے. تو یہ ایسی خوبیاں ہندوستان میں تھی کہ آپ صاحب یہ تو ایسا دنیا کا نرالا ملک ہے کہ آپ کو کہیں کچھ نہیں. بالکل نرالا ہے ان معنوں میں کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ کثرت میں وحدت کا ایسا انداز اور کہیں نہیں. آپ اپنے وطن کی بات کر رہے تھے، مجھے اپنا وطن یاد آتا ہے جائز، جہاں سے میں آتا ہوں. وہاں جب ہم تعزیوں کا جلوس لے کے آگے بڑھتے ہیں تو پورے راستے مالیوں کے گھر کی عورتیں اور بعض ہندو گھرانوں کی عورتیں کہیں کوئی آرتی کرنے لگتا ہے آگے، کچھ ہمارے یہاں تل اور اکشت اور گڑ چڑھائے جاتے ہیں راستے بھر. ان کو تل چوری کہتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے کہ وہ دیوی دیوتاؤں پر جو چڑھایا جاتا ہے پرساد وہ چڑھاتے ہیں. ان کے لیے امام حسین کوئی باہر کی نہیں، انہیں بھی وہ اپنا ہی سمجھتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جو بلیدان کی قدر کرنے کی پرمپرا ہماری ہندوستان کی ہے، اسے وہ کربلا کا وہ بلیدان بھی یاد آتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ انسانیت کے لیے اس آدمی نے جان دی تھی تو وہ ہمارا بھی دیوتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کا محرم پوری دنیا میں، عرب میں ایران جو شیعوں کا ملک ہے وہاں بھی وہ صورتیں نہیں ہیں جو ہندوستان میں، جو ہمارے ملک میں جس طرح سے، جس اہتمام کے ساتھ میں اور جس ایک خاص انداز میں جس طرح سے محرم کا یہ ماتم جو ہے جو اس طرح سے ظہور میں آتا ہے، لوگ جب دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں. دنیا میں باہر سے آپ ایران سے کوئی آ جائے یا عراق سے آ جائے یا اور کسی ملک سے آ جائے، وہ جب دیکھے تو وہ حیران رہ جاتا تھا کہ یہ صاحب یہ ہندوستان ہے، ایسا ملک ہے یہ. یہاں تو سبھی محرم میں اس طرح سے کہنا چاہیے کہ سینہ کوٹ رہے جیسے کہ ان کا اپنا کوئی چلا گیا اپنا. اور وہ اپنی جو علامتیں ہیں خالص ہندوستانی، وہ جھنڈے، وہ کلاوا، وہ سب ملیدہ، وہ ساری چیزیں ایسا آج ہندوستان میں مل گئی. پھول چڑھانے کا دستور، راہی معصوم رضا نے کہیں لکھا ہے کہ تعزیہ پر جب تک پھول نہیں چڑھایا جاتا لگتا ہی نہیں کہ تعزیہ سچ. بالکل صحیح بات. کسی عرب ملک میں یہ دستور نہیں ہے. تو بتاشے اور لائی جو ہے وہ چڑھانے کا رواج ہمارے ہم نے دیکھا ہے. منت چڑھا دیں، پیک ہم لوگوں کی طرف بنتے ہیں جو امام حسین کے کہا جاتا ہے کہ سندیش واہک کے طور پر، وہ زیادہ تر اس میں غیر مسلم ہوتے ہیں. وہ یا حسینی برہمن کا ذکر سنا ہوگا. جی بالکل. وہ دیکھیے آپ، یہ بھی ایک عجیب بات، ہندوستان میں وہ لڑائی جو تھی وہاں پر تو ہندوستان سے بھی لوگ گئے تھے، اور وہ جب واپس آئے تو انہیں حسینی برہمن کے نام سے. ہمارے یہاں پر کشمیری لال ذاکر جو اردو کے بہت بڑے ادیب اور شاعر تھے، جو ابھی انتقال ہوا ہے ان کا، وہ حسینی برہمن تھے. اپنے فلم اداکار سنیل دت وہ بھی حسینی برہمن تھے. ہمارے دوست نند کشور وکرم اردو ادیب ہیں، بڑے شاعر ہیں، بڑے لیکھک ہیں، وہ بھی حسینی برہمن ہیں. اور بھی بہت سے لوگوں کو اتنے، اور وہ باقاعدہ عزاداری کرتے ہیں. بالکل عزاداری تعزیے بناتے ہیں باقاعدہ. وہ پورا جو مسلمان جس طرح سے تعزیہ داری کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے، اس طرح سے وہ بھی کرتے ہیں. اور وہی نہیں کرتے دوسرے سب کرتے. ہمارے گاؤں میں تو ہندو بھی تعزیہ بناتے تھے، مسلمان بھی تعزیہ بناتے تھے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے. بالکل ہم سب نے یہ دیکھا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صورتیں وقت کے ساتھ بڑھ رہی گھٹ نہیں رہی. ہاں کچھ فرق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ضرور، لیکن وہ وقتی ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہونا. ہندوستان اتنی جلدی ٹوٹنے والا نہیں ہے. بالکل ہندوستان جو صدیوں میں بنا ہے وہ ابھی صدیوں تک کوشش کرتے رہیں لوگ، لیکن اس کا کچھ نہیں بگڑنے والا. وہ ایکتا میں جو یعنی وہ اکھنڈ رہے گا، اور اکھنڈ تھا اور اکھنڈ ہی رہے گا.
کیونکہ یہ کوئی صدیوں کی بات نہیں ہے، یہ کوئی 2-4 برس کی بات نہیں ہے، صدیوں میں ہندوستان تعمیر ہوا ہے اور صدیوں تک یوں ہی رہے گا، اسے کوئی اسے الگ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ہندوستان کے لیے وہ منی لال جمع سندیلوی جو مرثیہ گو شاعر تھے اور بڑے، تو ان کی بیت ایک یاد آتی ہے کہ جاری ہے یاد بادشاہ مشرقین کی، ہر دل میں گویا قبر بنی ہے حسین کی۔ ہندوستان میں جو حساس دل ہیں اس میں گھاؤ کی طرح کربلا زندہ ہے، اور یہی وجہ ہے جو منفرد کرتا ہے دوسری جگہوں سے۔ ہم سلسلے میں بات ادب کی بھی کریں، ہندوستان کے ادب میں جو کربلا ہے اور اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، سبھی میں لکھا گیا ہے بہت کچھ، اور مرثیوں کا اگر ذکر کریں تو مرثیوں کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسرے، اب مجھے یاد آ رہا ہے گوپال متل، آپ نے نام سنا ہوگا، گوپال متل صاحب بہت بڑے شاعر رہے ہیں، ادیب رہے ہیں، نقاد بہت بڑے ہیں، اور تحریک اخبار، تحریک جو رسالہ تھا اس کے ایڈیٹر تھے۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا، وہ کہتے ہیں کہ واللہ کیا شان ہے واللہ حسین ابن علی کی، کیا شان ہے واللہ حسین ابن علی کی، سر کٹ گیا قد پھر بھی حریفوں سے بڑا تھا۔ واہ واہ، سر کٹ گیا قد پھر بھی حریفوں سے بڑا تھا۔ تو اس طرح کے اشعار بہت سے اشعار ہیں۔ ہمیں مولانا محمد علی جوہر کا وہ شعر تو ساری دنیا میں کہنا چاہیے ہر ایک کی زبان پر ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر اور یہ سچ بھی ہے کہ وہ اسلام کو زندہ کیا ہے۔ اسلام کو تو دفن کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان کے زمانے میں، اسلام کو دفن کر ایک نئے ٹریک پہ لے جانے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ جنہیں ہم مظلوم کہتے ہیں، وہ اس مظلوم شخصیت کا قتل جو ہے وہ اسلام کو زندہ کرتا ہے۔ یزید کی جیت ضرور ہے، یزید یعنی یہ ہار گئے ہیں، حسین ہارے ہیں، لیکن یزید جیتا نہیں، یزید نہیں جیتا ہے، کیونکہ مقصد حسینیت کا ہی سربلند رہا اور وہی جیت ہے، بلکہ اس کی جیت اس کی موت ہے۔ جی، یزید کی جیت یزید کی موت ہے، اور تا قیامت وہ مردہ رہے گا، وہ کبھی زندہ نہیں ہوگا، جبکہ وہ قتل ہو کر آج زندہ ہے، ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہماری کہنا چاہیے کہ ہر طرح سے ہماری ہر سوچ میں زندہ ہے، ہمارے لیے ہر وقت وہ ایک تحریک کا ایک کہنا چاہیے منبع ہے ہمارے۔ جی بالکل، زندگی کی بشارت دیتا ہے کربلا، اور امام حسین کے جو پیغام ہیں وہ ہم سب کو ہماری آج کے مسائل میں عصری آگہی جو جس کا بار بار ادب میں ذکر ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کربلا ہر دور کے لیے پیغام لے کے آتی ہے، اور تمام مسائل جو آج کے بھی مسائل ہیں اس میں اگر ہم کربلا کی صحیح روح کے ساتھ وہ پیغامات کو لے کے آگے بڑھیں، انہیں اپنی زندگی میں اتاریں، تو بہت کچھ تبدیلی وہ ایک تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ ہمیں آج سوچنا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں بڑی سنجیدگی سے اس پیغام کو اپنی روح میں اتارنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تبھی ہم اس جو ایک تباہی کی طرف جو ہمارا ایک رخ ہے پورے معاشرے کا، پوری دنیا کی انسانی معاشرہ جو جس طرف جا رہا ہے، اسے اگر ہمیں بچانا ہے، اس تباہی سے بچانا ہے، تو ہمیں حضرت حسین کے اس پیغام کو اپنی روح میں اتارنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہی ایک راستہ ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے ہر قسم کی تباہی سے۔ یہ میں تو یہ سمجھ پایا ہوں۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں بچی۔ آج اس موضوع پر بہت کارآمد گفتگو آپ سے ہوئی، بہت سے نئے پہلوؤں پر روشنی آپ نے ڈالی، آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ، آپ کا بھی شکریہ۔ تو ناظرین، جیسا کہ ابھی خیال صاحب فرما رہے تھے کہ اگر سانحہ کربلا کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا جائے، امام حسین کے جو پیغامات ہیں انہیں ان کی اصل روح کے ساتھ سمجھ لیا جائے، اپنی زندگی میں اتار لیا جائے، تو آج کے دور کے بہت سے مسائل اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ تیرے نثار کی گل کر کے اپنے گھر کے چراغ، حسین تو نے زمانے کو روشنی دی ہے۔ اس پروگرام میں آج بس اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات۔ آپ دیکھتے رہیے عالمی سمے۔ انسان کو بیدار ہو لینے دو، ہر کو پکارے گی ہمارے